اصطلاحات موسیقی کی بنیادی تعریفات جاننے کے بعد آج ہم راگ پر بات کریں گے کہ راگ کیا ہے۔ راگ کے متعلق بہت ساری آراء اور بہت ساری بحثیں جو ہیں وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ میں جیسا کہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک سینہ بسینہ چلنے والا علم ہے، اور اس میں ماضی میں بہت سارے مسائل بھی درپیش رہے اور تعریفات کا تعین جو ہے وہ کئی مسائل کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ تاہم اس کو سمجھنے کے لیے اس کے بہت سارے جو فی زمانہ میں نے دیکھا ہے کہ کافی اس کی تعریفات بھی موجود ہیں اور راگ کو سمجھانے کے کافی مشکل طریقے بھی موجود ہیں۔ لوگ اسی وجہ سے شاید اس سے دور بھاگ گئے کہ یہ محنت طلب کام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی آسان کام ہے۔ اگر دل جمعی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اگر یہ کام کیا جائے تو اس میں اس میں کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ ویسے بھی ایک وقت آتا ہے ہر کام میں کہ جب آپ اس کام کو اس کو تسخیر کرنے لگتے ہیں تو وہ چیزیں نفی کرتی ہیں، وہ آپ کو دور بھگاتی ہیں۔ تو ایسا وقت جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو پریکٹس ہے یا ریاض ہے یہ بذات خود ایک بہت مشکل کام ہے، اور پھر ریاض جب مسلسل کریں اس میں حظ نہیں ہوتا۔ یہ ایک کڑوی دوائی ہے جو پینی ہوتی ہے، تو جس نے یہ کڑوی دوائی پی لی اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس کی تعریفات مکمل طور پر کوئی ایک تعریف ایسی بیان کر دی جائے کہ راگ یہ ہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ بنیادی طور پر راگ کیا ہوتا ہے۔ ہماری اس گفتگو سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سر کیا ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ سا رے گا ما پا دھا نی سا، یہ 7 سر ہیں، اور ہر سر کی 2 شکلیں ہیں سوائے 2 سروں کے، ایک کھرج اور ایک پنچم۔ کھرج بھی اور پنچم بھی یہ بدل نہیں سکتے، یہ اچل ہیں اور کانسٹنٹ ہیں۔ یہ قائم سر بھی انہیں کہا جاتا ہے، یہ دونوں سر قائم ہیں۔ اس کے علاوہ رے گا ما اور دھا نی، یہ جو سر بچتے ہیں ان کی 2 اشکال ہیں۔ یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ ان کی 2 اشکال ہیں۔ گا کی 2 شکلیں ہیں، ما کی 2 شکلیں ہیں، رکھب جس کو کہا جاتا ہے، رے کو رکھب، گا کو گندھار، ما کو مدھم، اور پا کو پنچم، دھیوت دھا کو کہا جاتا ہے، نی نکھاد کو کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں ذرا دیکھیے کہ ایک بنیادی طور پر اگر میں یہ کہہ دوں کہ مختلف سروں کے ملاپ کو راگ کہا جاتا ہے تو ہماری اکثر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی میں مثال آپ کو دوں گا کہ آپ نے ہارمونیم دیکھا ہوگا، جو یہ کام کرتے ہیں، جو موسیقی سے رغبت رکھتے ہیں، کی بورڈ، پیانو یا ہارمونیم۔ اس ہارمونیم کو آپ دیکھیں تو آپ مختلف قسم کے بٹن دیے ہوتے ہیں، وہ بٹن آپ دباتے ہیں تو آوازیں مختلف قسم کی نکلنے لگتی ہیں، اور ہم مختلف بٹن چھوڑ کر بھی مختلف بٹن دباتے ہیں تو ایک نئی طرز جو ہے وہ سامنے آنے لگ جاتی ہے۔ حروف تہجی کی مثال آپ کو بہتر سمجھ آئے گی کہ الف سے لے کر یہ تک یہ حروف تہجی ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ الف اور بے کو ملاتے ہیں، یعنی حروف مل کر ایک لفظ بناتے ہیں، یہ بنیادی سی بات ہے۔ حروف مختلف حروف کون سے ہیں؟ الف بے پے تے ٹے سے یہ تک، اور اے بی سی ڈی ای ایف جو الفابیٹس ہیں انگریزی کے، یہ زیڈ تک۔ مختلف حروف جو ہیں یہ مل کر، مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ALLAH تو یہ اللہ بن گیا، اور اس کو جب لکھا جائے گا اردو میں تو الف لام لام ہے اوپر تشدید آ جائے گی تو یہ اللہ بن جائے گا۔ تو اس طرح سے حروف تہجی جو ہیں مختلف حروف کو ملا کر ہم ایک لفظ بنا دیتے ہیں، اور مختلف الفاظ کو جب ہم جوڑتے ہیں تو یہ جملے بن جاتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر رکیے اور دیکھیے کہ یہ جو حروف تہجی الف بے ہم نے لی ہے، اس کو ملانے سے لفظ بنے ہیں۔ اب لفظوں کو جب ہم نے جوڑا ہے، ترتیب دی ہے، درست ترتیب دی ہے تو جملے بنے ہیں۔ اب ان حروف کی جگہ پر سا رے گا ما پا دھا نی سا رکھ دیجئے۔ یہ بنیادی حروف تہجی ہیں موسیقی کے، اور ہمیں پتہ ہے کہ رے کی بھی 2 شکلیں ہیں، گا کی بھی 2 شکلیں ہیں، ما کی بھی 2 شکلیں ہیں، پنچم کانسٹنٹ ہے، اور اس کے بعد دھا کی بھی 2 شکلیں ہیں، نی کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، مثال کے طور پر میں یہاں پر سا، یہ کانسٹنٹ ہے، یہ ایسا ہی رہے گا، سا رے گا ما پا دھا نی سا۔ تو رکھب کی جو چڑھی ہوئی شکل ہے، جو تیور رکھب کہتا ہوں، گندھار کو تیور کہتا ہوں، ما کو تیور کہتا ہوں، پنچم ویسے ہی پنچم ہے، اور اس کے بعد دھا کو بھی تیور لیتا ہوں، پھر نی کو بھی تیور لیتا ہوں، اور پھر سا کا سا آ جاتا ہے۔ تو ان کو جب میں ملاتا ہوں اور اس کا آروہن بنے گا سا رے گا ما پا دھا نی سا اور سا نی دھا پا ما گا رے سا،
تو یہ ایک آواز بنے گی، ایک ترتیب کے ساتھ ایک آواز بنے گی، اس کی فریکوینسی جو ہے وہ ایک ترتیب سے چلے گی۔ اب یہ ایک راگ کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے جب ہم اس کو ملاتے ہیں تو یہ ایک راگ بن جاتا ہے، یہ ایک سروں کی ایک نظم بن جاتی ہے، ایک تنظیم بن جاتی ہے۔ اب اساتذہ نے کیا کیا کہ جس طرح سے ہمارے ہاں جملوں کی درست ترتیب ہے اور گرامر ہے، اسی طرح جب آپ سروں کو ملاتے ہیں، اچھا اب الف سے لے کر یہ تک، الف بے جو ہے یہ ساری استعمال نہیں ہوتی، کئی جگہوں پر الفاظ جو ہیں وہ مختلف حروف سے مل کر بنتے ہیں، کچھ چیزیں اس میں نہیں بھی آتی۔ تو اسی طرح مثلا اگر 7 سر لگائے تو سمپورن ہو گیا، یہ 7 کے 7 سر لگ رہے ہیں، اس کے اسینڈنگ یا آروہن میں سارے گاما پا دھا نی سا اور افروہ میں سا نی دھا پا ما گا رے سا۔ بالکل اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا میں گا کو چھوڑ دیتا ہوں تو سا کے بعد ما لگاتا ہوں تو یہ بن گیا، رکھب کو بھی چھوڑ دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں جناب سا گا ما، رکھب کو چھوڑ دیا، اب گا ما تو سا گا ما، اب پنچم کو چھوڑ دیتا ہوں اور دھا نی سا کر دیتا ہوں، اور یہ سروں کی شکل تیور کی بجائے میں کومل لے لیتا ہوں تو سا گا ما دھا نی سا، تو اس طرح سے یہ سر ترتیب میں آئے۔ اب ان کی واپسی اسی طرح ہوگی، سا نی دھا ما گا سا، تو یہ ایک ترتیب نئی ہمارے سامنے بن جائے گی۔ اسی طرح مختلف سروں کو جو ٹائپ کرتے چلے جاتے ہیں، جیسے ہم الفاظ لکھتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے یہ راگ بھی وجود میں آتے چلے جاتے ہیں۔ اب ان راگوں کا جو تعین ہے وہ ٹھاٹھ کے نظام سے کیا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس 10 بنیادی ٹھاٹھ ہیں، 10 آپ سمجھ لیں کہ بنیادی خاندان ہیں، انہی 10 خاندانوں میں سے آگے ان کی شاخیں بنی ہیں، اور انہی 10 بنیادی راگوں میں سے آگے جو ہے یہ ٹھاٹھ بھی ہیں اور راگ بھی ہیں۔ تو انہی میں سے بنیادی راگ، یہ 10 بنیادی راگ ہیں، بنیادی جو ٹھاٹھ ہے، ہر ٹھاٹھ کا جو عکس ہے وہ اس راگ کے اندر واضح طور پر ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ مثلا آپ مالکونس لے لیجئے، یہ 12ویں ٹھاٹھ کا راگ ہے، تو اس میں سا گا ما دھا نی سا ہے، تو اس کو اصول بنایا گیا کہ اس میں پنچم نہیں لگے گا، اس میں رکھب نہیں ہوگا، اگر آپ رکھب کا استعمال کر دیں گے تو پھر یہ مالکونس نہیں رہے گا، کچھ اور بن جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اس میں پنچم کا استعمال کر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ مالکونس نہیں رہے گا، یہ کچھ اور بن جائے گا۔ اب اس کی جو ترتیب ہے، اساتذہ نے بتا دیا کہ اس کا جو مدھم ہے اس پر ٹکاؤ خوبصورت لگتا ہے، یہ بھلا لگتا ہے۔ اب یہ جو سروں کو خوبصورت لگنے والی بات ہے، سر اچھے لگتے ہیں، یہ ہر طبیعت کے اپنے اصول ہیں، یعنی ہر شخص کو کچھ سر زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ مثلا آپ باگیشری دیکھیے تو باگیشری میں گاما دھا کا جو ٹکڑا ہے یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ طبیعت پر ایک وجد کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب دھا کے ساتھ باگیشری میں نی دھا، تو دانی دا کا جو ٹکڑا ہے یہ دیوت اور نکھاد، یہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ یہ ایک اس کو محسوس کرنا جو ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے، تو اس سے سمجھ آتی ہے یہ ایک بڑا نفیس اور لطیف کام ہے، کیونکہ یقیناً موسیقی بہت ہی علمی اور ایک لطیف ترین کام ہے، اور اس کے لیے بڑا شاندار ذہن چاہیے، یہ میں پہلے بات کر چکا ہوں۔ اب کون سے سر اچھے لگتے ہیں، یہاں پر میں نے بات کی تھی کہ ہم جتنے بھی ہمارے بڑے اساتذہ ہوئے ہیں ان کی اپنی متیں ہیں۔ یہ مت جو ہے، یہ جو رواج کہہ لیں آپ اس کو، نصیحتیں کہہ لیں، یا خاندانی جو نصیحتیں ہوتی ہیں کہ بیٹا اس راگ کو گاتے ہوئے ایسے مت کر دینا، ایسے مت کر دینا، اور ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس جیسے ملتے جلتے دیگر راگوں سے اس راگ کو جو آپ گا رہے ہوتے ہیں آپ بچا رہے ہوتے ہیں، بچا لیتے ہیں، تاکہ آپ مثلا مالکونس گا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی ترتیب درست نہ رکھیں اور اصول و ضوابط کی آپ پابندی نہ کریں جو آپ کو استاد نے سکھائی ہیں اور جو اساتذہ نے بنا دی ہیں، اس کا وادی سر، اس کا سموادی سر، اس کا گرا کا سر کون سا ہے، اس کو ختم کہاں کرنا ہے، اس کو شروع کہاں سے کرنا ہے، اس کی تان کون سی ہے، سا گا ما دھا نی سا، اس کو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ ان کو اگر فالو نہیں کریں گے تو ہماری یہ جو بات ہے یہ کام خراب ہو جائے گا اور خوبصورت نہیں لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے گانے گائے جاتے ہیں، میں نے کئی مقامات پر دیکھا ہے کہ کسی شخص نے، کسی اچھے گائک نے گانا گایا ہے تو اس کے بعد بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ راگ فلاں یہ گانا جو ہے یہ فلاں راگ میں ہے اور یہ فلاں راگ میں ہے، تو ایک صاحب نے کہا یہ ایمن میں ہے، تو دوسرے نے کہا نہیں جناب یہ ایمن نہیں، یہ تو بہاگ ہے، تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔
تو یہ جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ جو کمپوزیشنز ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ کسی ایک راگ میں ہوں، کیونکہ راگ اس صورت میں ہوگا، اس راگ کی شکل ہلکی پھلکی نظر ضرور آ جائے گی، کچھ لگے گا کہ اس میں سے کچھ سر جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن اگر راگ بھی اس کو، یہ بہت کم کمپوزرز ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے راگ کو سامنے رکھ کے بندشیں کی ہیں، راگ کو سامنے رکھ کے دھنیں بنائی ہیں، اور ایسے ماضی میں تھے، فی زمانہ تو بڑا مشکل ہو گیا کیونکہ ملاپ اور مشر میل چیزیں آ گئی ہیں، چیزوں کو تین تین چار چار چیزوں کو جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر ایک نئی طرز سامنے آ جاتی ہے، چونکہ یہ تو سمندر ہے، یہ تو ایک علم ہے۔ اور اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لینا چاہیے، اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، اور اس پر جھگڑا تو بالکل بنتا ہی نہیں کہ کون سا گانا کس راگ میں ہے۔ دیکھیے راگ میں ہے تو پھر اس کا وادی سر کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اس کو کس جگہ پر ٹکاؤ کرنا پڑے گا، کس جگہ پر رکنا پڑے گا، کون سا سر زیادہ بھلا لگتا ہے، کس کو کس سر سے بچانا پڑے گا، اور اس کو کس طرح سے ادا کرنا پڑے گا، یہ سر اس کا اندولن ہے، یہ گپت ہے، یہ ورج ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ سارے اصول و ضابطے جو ہیں، یہ ہمیں مد نظر رکھنا ہوں گے، پھر راگ جو ہے وہ راگ کی جو واضح اور درست شکل ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اسی لیے دیکھا گیا ہے کہ جو خصوصاً جو ساز بجانے والے ہمارے لوگ ہیں تو وہ بڑا تیار ہاتھ ہوتا ہے۔ میں نے ستار میں بہت سارے اساتذہ کو سنا ہے اور بہت سارے اساتذہ سنتا بھی ہوں، جتنے بھی خصوصاً جو ساز بجانے والے لوگ ہیں، اس میں کلاسیکل جو بجاتے ہیں تو ہاتھ بڑا تیار ہے، لیکن جو راگ کی بنیادی شکل ہے وہ مجھے بعض اوقات بڑے اچھے بجانے والوں میں بھی نظر نہیں آتی۔ اس کی اب کیا وجہ ہے؟ تو وہ میں نے پہلی گفتگو میں بات کی تھی کہ ہم اپنی محنت نہیں کرتے، ہم اپنے سکلز ڈیولپ نہیں کرتے، بلکہ چیزوں کو تھوڑا بہت آسانی کے لیے بدل دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو اوریجنل اور اصل خالص شکل ہوتی ہے کسی بھی راگ کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو پچھلے دنوں ایک صاحب نے اسی طرح ایک راگ بجایا غالباً کسی محفل میں، تو انہوں نے مینڈ کہی تو میں نے کہا جی آپ یہ جو مینڈ کہہ رہے ہیں اس میں جب آپ اس میں پنچم کا سر بھی واضح نظر آ رہا ہے، تو اس راگ میں تو پنچم ہے ہی نہیں، تو اس مینڈ میں تو پنچم جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اس کو بدل لیجئے۔ تو بہرحال یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہے کہ اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف کو برداشت کرتے ہیں، اور اگر بات درست ہو تو وہ اپنی جو ہے وہ اپنے اندر نظر ڈالتے ہیں اور ان چیزوں کو وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا وہ زیادہ جھگڑے میں پڑتے ہیں، اور وہ ان کے اختلافات کی صورت بھی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہماری اس موسیقی میں بہت سارے جو گانے بجانے والے ہیں ان کے اندر اختلافات بے شمار ہیں، اور کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور بتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو کسی نے کہہ دیا وہ بس اس پہ ڈٹ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا جی اکتالہ جو ہے یہ دھاگے سے شروع ہوتا ہے، تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، ہم نے اساتذہ سے، بڑے بڑے اساتذہ سے سنا پڑا ہے۔ تو اکتالے کے جو بول ہیں دھن دھن دھاگے ترگڑتی نا کتا، اب دھاگے ترگڑ دھن نا، تو اس کے اندر نا دھن نا دھاگے، اب حضرت جی کہنے لگے کہ یہ جو دھاگے ترگڑ دھن نا دھن دھن دھاگے ترگڑتی نا کتا، ایسا نہیں ہے۔ دھن سے راگ اس کا سم دھن پہ ہے، تو یہ 12 ماترے کا چکر ہے، تو دھن دھن دھاگے ترگڑتی نا کتا دھاگے ترگڑ دھن نا دھن، تو پھر دھن سے شروع ہوگا، تو ماننے کو تیار نہیں، انہیں کون سمجھائے۔ تو اس لیے یہ چونکہ راگ کی میں نے بات کی، تو اب مختلف سروں کا جب ہم ملاپ کرتے ہیں، اور ملاپ میں بعض اوقات رے اور گا کو اور پھر گا کے ساتھ دھانی سا کو ملا دیا جائے، تو یہ سارے گا مادھانی سا بن جاتا ہے، سارے گا پا دھانی سا بن گیا، سارے ماپا دھانی سا بن گیا، کوئی سر لگا لیا کوئی چھوڑ دیا۔ پھر اسی طرح جو 2 شکلوں والے سر ہیں، کسی کے اندر کومل سر لگا دیا، کسی کے اندر تیور سر کہہ دیا، رکھب تیور ہو گیا تو گندھار کومل ہو گیا، مدھم تیور ہو گیا تو دھیوت کومل ہو گیا، نکھاد تیور ہو گیا۔ تو اس طرح سے راگ جو ہیں وہ سامنے آتے چلے جاتے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اس کی یہ بنیادی مثال یاد رکھیے کہ سامنے آپ جب حروف تہجید اس طرح سے لکھ کر، حروف کو لکھ کر آپ مختلف تحریریں بناتے ہیں، اسی طرح یہ 7 سر جو ہیں ان کی تر و بس سے اصول و ضوابط کے ساتھ جب ان کو آپ ملاتے ہیں اور اصول کے ساتھ ان کی بڑھت کرتے ہیں، اصول کے ساتھ ان کو گاتے ہیں، تو یہ راگ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست ہم ٹھاٹھ کے نظام پر کریں گے۔ بہت شکریہ۔